ہے زاہد حسین چھیپا صاحب۔ زاہد حسین چھیپا پاکستان کا وہ ایسٹ ہے، پاکستان کا وہ سرمایہ جس نے ایک ایسی ایپلیکیشن بنائی جس ایپلیکیشن پر ہمیں مجموعی طور پر امت مسلمہ کو فخر کرنا چاہیے۔ اس ایپ کا نام ہے اسلام 360۔ اس ایپ میں اسلام کی بیس قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو جس کنسائزنس کے ساتھ اور جس قدر اچھے فیچرز کے ساتھ دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ڈیزائن کیا، وہ یقیناً ہم سب کے لیے فروٹفل ثابت ہوگی۔ آئیے زاہد حسین صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو زاہد بھائی بتائیے گا، اتنی بڑی اچیومنٹ، اتنا بڑا کام، اور یہ ایسا کام ہے کہ اس پر فخر کرنا چاہیے پوری قوم کو، پوری پاکستانی قوم کو، کب شروع کیا، کب مکمل ہوا، کیا اغراض و مقاصد تھے؟ اسلام 360 بیسیکلی ایک موبائل اپلیکیشن ہے جس میں آپ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں کوئی بھی موضوع تلاش کر سکتے ہیں۔ جی، ہمارے پاس جو اس سے پہلے قرآن مجید جو موجود ہوتا تھا تو وہ ہم قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، احادیث پڑھ لیتے ہیں، لیکن میں کسی پرٹیکولر ٹاپک میں اگر کوئی موضوع تلاش کرنا چاہوں، مثال کے طور پہ آج میں پریشان ہو رہا ہوں اور مجھے صبر کے متعلق کوئی آیات تلاش کرنی ہے، تو جسٹ آپ اس میں ٹائپ کیجئے صبر۔ اب چاہیں تو آپ رومن اردو میں لکھیں جس میں ہم میسج کرتے ہیں SABAR صبر لکھیں، یا آپ اس کے اندر اردو میں صبر لکھیں، سواد بے صبر لکھیں، انگلش میں پیشنس لکھیں، ہندی میں لکھیں یا عربک میں لکھیں، مراٹھی میں لکھیں، نیپالی میں لکھیں، آپ اس زبان میں لکھیں جہاں پر جتنی آیات ہوں گی نماز کی اس میں صبر کے متعلق، وہ سارے کے سارے 1 سیکنڈ سے کم وقت میں آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے میں آپ کو یہاں پر دکھاتا بھی ہوں جی، کہ اسلام 360 جب آپ اوپن کرتے ہیں تو اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ اس لوکیشن پر آ کر رک جاتے ہیں۔ رائٹ۔ اب یہاں پر آپ کے پاس کیا کام ہوتا ہے اس اپلیکیشن میں کہ اگر آپ نارملی قرآن مجید پڑھنا چاہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن مجید، تو پڑھنے کے لیے آپ کیا کریں گے، یہ قرآن کا آپشن موجود ہے، اس پر آپ کلک کریں گے، یہ آپ کے پاس مختلف آپشن آ گئے۔ میں نے کہا جی القرآن، یہ القرآن کے آپشن میں میں نے کلک کیا اور یہ القرآن آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ ساری صورتوں کے نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ ساری صورتوں کے نام موجود ہیں۔ میں نے یہاں پہ سورہ بقرہ پہ کلک کیا، یہ سورہ بقرہ اس وقت آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ موجود ہے۔ میں کسی بھی آیت کو اس کو پلے کرنا چاہتا ہوں، یاد کرنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھیے گا، میں اس پہ کلک کرتا ہوں، یہ مختلف آپشن آ گئے، میں نے اس پہ کہا پلے کر دیجئے اور میں نے کہا جی عربک کے ساتھ چلائیے۔ اب دیکھیے گا ذرا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اگر آپ اس آیت کو، یہ دیکھیے ریپیٹ کا بٹن ہے، اگر آپ اس کو ریپیٹ کر دیں گے تو یہ اس آیت کو 1,00,000 مرتبہ چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے۔ آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اس میں 12 سے زیادہ قرآن حضرات موجود ہیں جن کی آواز میں تلاوت سن سکتے ہیں۔ تراجم کیا کیا ہیں وہ ذرا اس میں بات کرتا ہوں۔ ابھی تو میں آپ سے اس موضوع پہ بات کر رہا تھا کہ کوئی موضوع تلاش کرنا چاہیں تو یہاں پر یہ سرچ کا آپشن ہے، اس سرچ کے آپشن کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پر آپ سے دیکھیے، میں اپنے بیٹے سے بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ بیٹا پوچھتا ہے بابا جان کہاں لکھا دکھائیے، کہتا ہے انگلش میں لائے لکھیں گے، اردو میں جھوٹ لکھیں گے، رومن اردو میں جھوٹ لکھیں گے، ہندی میں جھوٹ لکھیں گے، یا عربک میں کذب لکھیں گے۔ میں نے یہاں پر آ کے رومن میں ٹائپ کر دیا جھوٹ، یہ میں نے JHOOT، یہ میں نے یہاں پہ جھوٹ ٹائپ کر دیا۔ جب میں نے جھوٹ ٹائپ کر دیا، ٹائپ کرنے کے بعد یہ میں نے سرچ کا بٹن ہے، یہ میں نے پریس کیا، جھوٹ کے متعلق قرآن مجید میں 43 آیات ہیں، یہ سب کے سب آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ میں کسی بھی آیت پہ کلک کرتا ہوں تو یہ رومن اردو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں، اور یہ رومن اردو جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ according to Google, I am the only person in the world, alhamdulillah, who has completed the translation of Holy Quran in Roman Urdu and made this type of search engine. میں نے کہا مجھے اس کی اردو پڑھنی ہے، یہ اردو کے بٹن پہ کلک کیجئے، پوچھے گا اردو کس کی پڑھیں گے، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، سارے مکاتب فکر کی ٹرانسلیشنز یہاں پر موجود ہیں۔ آپ جو پڑھنا چاہیں، آپ جونا گڑھی صاحب کو پڑھنا چاہیں، نگہت ہاشمی صاحبہ کو پڑھنا چاہیں، امین حسن اسٹائی صاحب کو پڑھنا چاہیں، کنز الایمان پڑھنا چاہیں، تقی عثمانی صاحب کو پڑھنا چاہیں، مودودی صاحب، سب موجود ہیں۔ میں کلک کرتا ہوں کسی کے اوپر بھی، یہ دیکھیے تقی عثمانی صاحب پہ میں کلک کر دیتا ہوں اور یہ ذرا دیکھیے، ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر۔ اچھا یہ انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں نہیں ہے، الحمدللہ 4.8 ملین روپیز اس اپلیکیشن پہ خرچ ہوئے اب تک، 48 لاکھ روپے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ریکارڈنگ وغیرہ، یہ سارے کام الحمدللہ خود کیے۔ آپ نے کہا کہ آیت بہت زبردست ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، مور کے بٹن پہ جائیے، یہ ذرا دیکھیے یہاں پہ شیئر کا بٹن موجود ہے، یہ شیئر کا آپشن موجود ہے، میں نے اس پہ کلک کیا، وہ آپ سے پوچھے گا اس کا ڈیزائن بنا دوں، میں نے کہا بنائیے، کہتا ہے کون سا ڈیزائن لگاؤں، میں نے کہا یہ والا ڈیزائن لگائیے،
ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو تھوڑا سا میں نے بڑا کر دیا فونٹ سائز کو، اس کو میں نے کلر کر دیا. واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، میسنجر، جہاں بھیجنا ہو بھیج دیجیے. اب یہ اتنا آسان ہے الحمدللہ آپ کے لیے. آپ نے چاہا کہ میں اس میں تفاصیل پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے اندر آپ کے پاس تفاصیل موجود ہیں. اس میں تفاصیل تفہیم القرآن موجود ہے مولانا مودودی کی، تقی عثمانی صاحب کی تفسیر، ڈاکٹر سعد صاحب کی، مفتی سعید صاحب کی، استاد مقبول صاحبہ کی. اس کے اندر آپ کے پاس تبیان القرآن موجود ہے، فی ظلال القرآن موجود ہے، تفسیر ابن کثیر موجود ہے. تو 12 سے زیادہ ٹرانسلیشنز ہیں اور 8 سے زیادہ اس میں تفاصیل موجود ہیں. میں کلک کرتا ہوں، سنیے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا. بیماری سے مراد منافقت کی بیماری. میں نے کہا نہیں جناب، میں تقی عثمانی صاحب کی تفسیر سننا چاہتا ہوں، سنیے. یہ وہی بات ہے جو پیچھے آیت نمبر 7 میں کہی گئی تھی. میں نے کہا نہیں جناب، میں کوئی اور تفسیر ڈاکٹر سعد صاحب کو سننا چاہتا ہوں، تو آپ سنیے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے. اس طریقے سے آپ ان تمام چیزوں کو ایک ہی وقت کے اندر سن سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور بھی بہت سارے آپشن اس کے اندر موجود ہیں، جس میں آپ کو ایک اور آپشن آپ کو دکھاؤں گا کہ اپنی تجوید کو کس طرح بہتر کیا جاتا ہے. یہ احادیث کا آپشن ہے. احادیث کے آپشن پہ کلک کیجئے تو یہ 78,000 احادیث ہیں جو اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں. یہ 9 کتابیں ہیں احادیث کی جو اس کے اندر ہم نے شامل کی، جس میں سیاستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، یہ سب کے سب موجود ہیں. میں صحیح بخاری پہ کلک کرتا ہوں، کتاب ایمان کے بیان پہ کلک کرتا ہوں. یہ دیکھیے حدیث نمبر 8 میں اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیے اردو میں آپ کو وہ حدیث نظر آ رہی ہے. میں اس کو سننا چاہتا ہوں، سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد. آپ اس طریقے سے اس کو سن سکتے ہیں. میں نے کہا کہ جناب اس کو شیئر کرنا ہے، سب کچھ پاسبل ہے. آپ نے چاہا کہ نہیں میں موضوع تلاش کرنا چاہتا ہوں احادیث میں، جناب دیکھیے گا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے سرچ پہ کلک کیا، جہاں پر آ کے میں نے کہا کہ بھائی اردو میں ٹائپ کیجئے نماز، اور نماز کے متعلق ذرا مجھے احادیث بتائیے کتنی ہے. یہ میں نے یہاں پر ٹائپ کر دیا ہے نماز. اگر میں کیمرہ اس کو زوم کر کے دکھا سکے تو دیکھیے میں یہاں پر یہ نماز میں نے یہاں پر ٹائپ کر دیا اور میں سرچ کا بٹن دبا رہا ہوں. 1 2 3 اور یہ 4 سیکنڈ میں ڈھونڈ کے لے کر آ گیا. 8,409 روایات ہیں نماز کے متعلق جو ساری کی ساری آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی موضوع اس میں تلاش کرنا چاہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز، وہ امپورٹنٹ چیز ہے ہم اگر اپنی ریسیٹیشن، اپنی تجوید کو بہتر کرنا چاہیں، اور میرا کیمرہ اس کو ذرا زوم کر کے دکھا سکے تو ذرا دیکھیے گا. میں ایک اور چیز بھی ذرا دکھاتا ہوں کہ اگر آپ اپنی تجوید کو بہتر کرنا چاہیں ذرا دیکھیے گا. میں یہاں پر آتا ہوں ذرا اور میں سورہ اخلاص میں آتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے اللہ الصمد. یہ اللہ الصمد پہ میں نے کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد میں نے اس کو کہا کہ جناب مجھے پہلے پڑھ کے سنائیے کیسے پڑھتے ہیں. میں نے کہا دوبارہ پڑھ کے سنائیے. اب میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا. لم یلد ولم یولد، کہہ رہا بالکل غلط پڑھا، دیکھیں ریڈ ہو گیا. اب آپ پڑھیے گا اللہ الصمد، ذرا جب میں اشارہ کروں تیز آواز میں تو ذرا پھر دیکھیے گا کیا کرتا ہے. اللہ الصمد. دیکھیے جناب یہ اسکرین ہماری اگر دکھا سکے، کیمرہ مین ہمارے دکھا سکیں تو دیکھیں اللہ الصمد گرین ہو گیا. اس طریقے سے آپ کی تجوید کو بھی بہتر کر دیتا ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہماری جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ دنیا کی واحد اسلامک اپلیکیشن ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو امپلیمنٹ کیا ہم نے. ذرا اسکرین کو دیکھیے گا کس طریقے سے میں اس سے باتیں کر سکتا ہوں. ابھی یہ ٹیسٹنگ فیز میں ہم نے اپلوڈ کیا ہوا لیکن بہت حد تک بہت بہتر ہو چکا ہے. ذرا دیکھیے گا. اوکے اسلام، اوکے اسلام، دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. ماشاء سورہ فاتحہ. آپ نے یہ سن لیا. اب میں ذرا دیکھیے گا اور کچھ اس سے بات کرتا ہوں. اوکے اسلام، زہر میرے ساتھ بیٹھے ہیں.
حدیث میں تلاش کر دیں گے؟ آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی۔ آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ نماز۔ میں نے وہ اصل میں کلک کر دیا تھا۔ حدیث میں تلاش کریں۔ آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی۔ تو آپ کے پاس اب یہ نیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے آپ سرچ کیجئے، نماز کے متعلق، زکوٰۃ کے جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور ایک میں بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ ضرور دکھانا چاہوں گا، علماء کرام کے اس کے اندر سرٹیفکیٹس موجود ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹس ہیں علماء کرام کے، مختلف مکاتب فکر کے سرٹیفکیٹس موجود ہیں جو کہ اس ایپلیکیشن کا بہت بڑا خاصہ ہے الحمدللہ، جس کی بیسس کے اوپر یہ حدیث آپ کو بتا بھی دیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں الحمدللہ ایک ہی جگہ پر مختلف مکاتب فکر نے بھی اس کو سرٹیفائی کیا ہوا ہے۔ امام کعبہ سے میری 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں 1 on 1، اور الحمدللہ بہت اپریشیٹ کیا انہوں نے اس کے اوپر بھی، اور بہت ساری دعائیں دی تھیں الحمدللہ۔ اب تک الحمدللہ کوئی اس ایپلیکیشن کے 6.9 ملین ڈاؤن لوڈز ہیں، کوئی 70 لاکھ کے قریب ڈاؤن لوڈز ہیں الحمدللہ۔ 177 کنٹریز کے اندر الحمدللہ ہماری یہ ایپلیکیشن چلتی ہے۔ اگر آپ اس ایپلیکیشن کو انسٹال کرنا چاہیں تو آپ جا کر پلے اسٹور پہ جا کے، اگر اینڈرائڈ فون کے یوزر ہیں تو پلے اسٹور پہ جا کے لکھیں اسلام 360، اور اگر آپ آئی فون کے یوزر ہیں تو آپ ایپ اسٹور پہ جا کے لکھیے اسلام 360۔ ایپلیکیشن بالکل فری آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ کے لیے موجود ہوگی۔